الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي يرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه متفق عليه درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے پر ہم نے پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام اور شان سنا کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم امت کو کتنا نوازا ہے، کتنے فضائل اور خصائل نصیب فرمائے ہیں۔ ان فضائل و خصائل میں رجب کے اعتبار سے معراج کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات نصیب فرمائے۔ ہم نے پڑھا قرآن مجید کے اندر کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے علم کی دولت سے نواز کر
انبئہم باسمائہم، فرشتوں کا استاد بنا کر، پھر قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یا دوسری جگہ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یعنی مسجود ملائکہ جیسے عظیم اعزاز سے نوازا۔ نوح علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، نار نمرود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے جنت کے پھل کھلائے۔ ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ عصا، یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے۔ فرمایا القھا یا موسیٰ، اس کو زمین پر ڈالو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، قرآن مجید یہی عصا فرماتے اژدھا بن جاتی ہے۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو، جب اپنا عصا کو اژدھا بنتے ہوئے دیکھا تو بشری تقاضا کے مطابق خوف پیدا ہوا۔ فرمایا یا موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں، چونکہ یہ سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، آپ ہی کی عصا ہے۔ اس سے مفسرین کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ معجزے میں قدرت اللہ کی، ہاتھ نبی کا، کرامت میں قدرت اللہ کی، ہاتھ اللہ کے کامل ولی کا۔ اب یہاں ذہن میں رکھیں کہ معجزے میں نبی کا اختیار نہیں چلتا، کرامت میں اللہ کے ولی کا اختیار نہیں چلتا، چونکہ مختار کل صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ معجزات کے ہم معترف ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن توحید کا معاملہ اس سے بھی اہم ہے۔ اب سنیں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزے نصیب فرمائے، لیکن تعداد 22 تک جاتی ہے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء سرور کونین بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، فرماتے ہیں 3000 سے متجاوز ہیں۔ 3000 سے متجاوز پیغمبر علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی احادیث سے آقا علیہ السلام کے معجزات عرض کروں گا، چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا، ہم سب نے، جو ہمارا عصری نصاب ہے اس میں ایک شخص کو بظاہر ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بڑے سر تھے، یہ بڑے علامہ تھے، یہ دین کا دفاع کرنے والے تھے، اس نے ولیم کو جواب دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کی سیرت محمدی آپ اٹھاؤ، نعوذ باللہ اس بدبخت نے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا ہے، اور ہمارے بچوں کو اس کو ہیرا پیش کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے میں معجزات احادیث کی روشنی میں آپ کو عرض کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزے نصیب فرمائے۔ جہاں آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کی بات آئے گی،
سر سے لے کر پاؤں تک پیغمبر علیہ السلام معجزہ ہی تھے، معجزہ ہی تھے۔ وہ عظیم پیغمبر، غور سے سنیں گے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ قرآن اور حدیث سے سمجھاؤں گا۔ 21واں پارہ قرآن مجید ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں کسی کے پاس پڑھے نہیں تھے، دنیا کی کوئی چیز لکھی نہیں تھی، لیکن سبحان اللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب رب العالمین نے علم سے نوازنا چاہا تو مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا شان و مقام ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام امی ہونے کے بنا پر جب جبریل وحی لے کر آتے تھے تو ساتھ ساتھ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرک لسانہ، اپنی مبارک زبان کو حرکت دیا کرتے تھے۔ جس طرح مثلا کوئی بات بندہ یاد کرنا چاہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ یاد کریں گے تو ہم زبان کو ہلاتے ہیں تاکہ ان الفاظ کو ہم محفوظ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ذرا مشقت ہوتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام جب اس طرح اپنی زبان مبارک کو زحمت دیا کرتے تھے، قرآن اترتا ہے 29واں پارہ قیامہ سورت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو زحمت دینے کی تکلیف مت کیجئے، پورا قرآن مجید منوان آپ کی قلب اطہر پر نازل کرنا، آپ کی زبان پر جاری کرنا رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جہاں آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی بات آئے گی، میں عرض کرتا چلوں، بخاری شریف کی روایت ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوہ۔ ایک سفر تھا، حدیبیہ کا سفر تھا، مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی طرف۔ جس نے بھی یہ سفر کیا ہے، بین مکہ و مدینہ لق و دق صحرات ہیں اور چٹیل میدان ہے، کالے پہاڑ ہیں، وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ایک سفر کا مرحلہ آیا، لیسو علی ما، پانی نہیں ہے، عطش الناس، لوگوں کو بڑی پیاس لگی ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آئے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ما نتوضا به ونشرب۔ آقا علیہ السلام ہمارے پاس پانی نہیں، وضو کس سے کریں؟ وضو تو دور کی بات، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ الا ما فی رکوتک، ہاں آپ کا جو پیتل کا برتن ہے اس میں پانی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، آقا علیہ السلام نے اس سے وضو کیا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈالے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا جعل الماء یفور من بین اصابع کامثال العیون، انگلیوں کے پوروں سے اس طرح پانی نکل رہا تھا جس طرح چشموں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ فرماتے ہیں شربنا وتوضانا، ہم نے پانی پیا، ہم نے وضو کیا، جانوروں کو پانی پلایا، پانی اپنے پاس جمع کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والے نے پوچھا کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے تھے؟ سبحان اللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لو کننا 100,000 لکفانا، ویسے تو اس سفر میں ہم 1500 کے قریب تھے، لیکن واللہ پانی اتنے پریشر سے نکل رہا تھا، اگر ہم 1 لاکھ ہوتے تو بھی سیر ہو جاتے۔
میرے بھائیوں، یہ کانوں کی ٹیسٹ کے لیے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں جو عظیم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس عظیم پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا عظیم معجزہ نصیب فرمایا۔ اب ذرا غور سے سنو، وہ چہرہ کتنا قیمتی ہے جو سنت نبوی سے مزین ہے، وہ کاروبار کتنا قیمتی ہے جو شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے مزین ہے۔ اب آگے سنیں، پیغمبر علیہ السلام کی لعا مبارک کی بات آئے گی، عرض کرتا چلوں۔ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ، یہ بھی روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، انا یوم الخندق نافر فعرضت قدیۃ شدیدۃ، 5 ہجری تھی اور مدینہ طیبہ کے اندر یہ بات جب پہنچی کہ مکہ المکرمہ کے قریش اور اس طرح خیبر کے یہود میں بنو نذیر اور اس طرح بنو قینقاع، غطفان، بڑے بڑے قبائل مل کر مسلمانوں پر، مدینہ طیبہ پر حملہ کے لیے مکہ المکرمہ سے اور وہ لوگ خیبر سے آپس میں معاہدہ کر کے نکل چکے ہیں، سب کا اتفاق ہو چکا ہے، الکفر کلہ ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہی ملت کی مصداق بن کر چلا ہے۔ کافروں کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو پیغمبر علیہ السلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں جو اللہ کا نور ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس نور کو بجھانا چاہتے تھے، اس دین کو مغلوب کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کم عقلوں کو کون بتائے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے ہے کہ اب تمام دین مغلوب ہو جائیں گے، دنیا میں ایک ہی سکہ چلے گا، مشرق جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نظر آئے گا، مغرب جاؤ پیغمبر علیہ السلام کا دین نظر آئے گا، شمال و جنوب کی طرف چلے جاؤ۔ اس کا آسان حل آپ کو اپنے آنکھوں سے جب حرمین شریفین جاتے ہیں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، اس وقت آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھ میں آتا ہے۔ منا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، بادشاہ ہے، مالدار ہے، مغربی ہے، سائنسی ترقی والا ہے اور مشرقی ہے، لیکن ڈریس ایک ہے، صف ایک ہے، ترانہ ایک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر مدینہ طیبہ چلے جاؤ، یہی مغربی ہو، ترقی یافتہ ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، لیکن تمنا کیا کہ معاج رسول پر حاضری دے کر، با ادب ہو کر پیغمبر علیہ السلام کو سلام پیش کروں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا بڑا عظیم ہے۔ عرض کر رہا تھا صحابہ میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، سارے فارسی کوئی ظالم نہیں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا۔ کیا مشورہ تھا کہ خندق کی کھدائی کی جائے۔ آج بھی جب ہم احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، واللہ صلہ پہاڑ کے دامن میں وہ مساجد موجود ہیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کی 10 کی جماعتیں بنا کر پیغمبر علیہ السلام نے کھدائی پر معمور فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک عرضت قدیۃ شدیدۃ، ایک مضبوط چٹان آ گئی، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھی،
टूटने का नाम न ले। पैगंबर फजाऊ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आए, अर्ज करने लगे हादिही कुदियतुन अरदत फिल खंदक, आका ये सख्त चट्टान है, टूटने का नाम नहीं ले रही। बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने अपनी ताकत को आजमाया है लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रही। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना नाजिलुन, मैं जाने वाला हूँ। फिर फरमाते हैं जाबिर रजी अल्लाह ताला फअखदल मिअवल, कुदाल जो उस दौर की थी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों में उठाई है। और उसूल होता है जब आप किसी पर ज़र्ब मारो तो मुबारक हाथों को यूं उठाना पड़ता है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने जब वो मेवल लेकर मुबारक हाथों को ऊपर उठाया है, क्या देखता हूँ बतनु मासूबुम बेहजर। जाबिर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने देखा इमामुल अंबिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दोस्तों दुनिया की कमी की वजह से मुतफक्किर होने वाले गौर से सुने, वल्लाह कोरोना छोटा मर्ज है, कुफ्र और शिरक बड़ा मर्ज है। और इस तरह ये जो महंगाई ये छोटी बीमारी है, बिदात और खराफात ये खतरनाक मर्ज है जो नस्लों को उजाड़ के रखेगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुबारक हाथ उठाए हैं तो बतनुहु मासूबुम बेहजर, बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है कि मुबारक पेट पर भूख की शिद्दत की वजह से पत्थर बंधा हुआ है। फरमाते हैं लेकिन अब ये बात भी अर्ज करता चलूं, इसमें भी एक मसला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की है और ज़र्ब लगाई है, वो शीशा पिलाई हुई दीवार कुर्बानी दे दी, दो टुकड़े हो गई। फरमाने लगे मुसलमानों कैसर फतह हो गया। दोबारा ज़र्ब लगाई, फरमाया किसरा फतह हो गया। गौर से सुनेंगे मुनाफिकीन वहां पर मौजूद थे, वो कहने लगे देखो खाने के लिए एक लुकमा मुयस्सर नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, सतर छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है। बात कर रहे हैं कि कैसर और किसरा को फतह करेंगे। कैसर और किसरा उस दौर में जैसे सुपर पावर हो, बड़ी ताकतें थी। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब ये पेशन गोई की है तो मुनाफिकीन हंसने लगे। रिवायात में आता है हंसते हंसते ऐसे मदहोश हो गए, एक दूसरे पर गिरने लगे। लेकिन मेरे भाइयों वल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब मदीना तय्यबा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा, ये अशआर पढ़ते हुए जब मदीना तय्यबा से चले हैं, खूब एक शायर ने उर्दू में कहा है मौत का खौफ हमें डराता नहीं, हंसते हंसते गले लगाएंगे हम, कुफ्र फितना है, जब तक फितना न मिटे जान अपनी यूं ही लुटाएंगे हम। कुरान अगर मंजूर नहीं, इस्लाम अगर दस्तूर नहीं, फिर है फैस आज़ादी पे, फिर तख्त व लश्कर कुछ भी नहीं। सहाबा जब मदीना तय्यबा से चले हैं, फिर दुनिया ने देखा कैसर हो किसरा हो, बड़े बड़े कबाइल बड़े बड़े ममालिक हो, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों के पाँव के नीचे, पाँव के तलवों के नीचे रौंदे गए। बताया गया कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल आया ही मिटने के लिए है, लिहाजा गैर की मेहनत से घबराना नहीं है। कुरान मजीद हमें तसल्ली देता है, फरमाते हैं गैर की जितनी मेहनत है का शजरतिन खबीसत निजतुस्तत मिन फौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। फरमाते हैं गैर की जितनी मेहनत है इस्लाम के खिलाफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितने भी इनके प्रोपेगेंडे हैं, जितने इनके मंसूबे हैं, इंशाअल्लाह जब मुसलमान 100% मुसलमान हो जाए, मुसलमान जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जाए, फरमाते हैं ये कुफ्र की पूरी मेहनत ऐसे नजर आएगी का शजरतिन
خبیثت نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جیسے بیل ہو، کدو کی بیل کتنی گھنی ہوتی ہے لیکن جڑ اتنی ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان محنت کرے گا اللہ کے دین کو سینے سے لگا کر، مشرق مغرب شمال و جنوب قریہ قریہ بستی بستی اپنے کاروبار کو اپنے جسم کو سنت نبوی سے سجائے گا اور دعوت دے گا، اللہ رب العالمین دین کو غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب پیغمبر علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی کہ بطنہ معصوب بحجر، مبارک پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، فانکفت الی امراتی، میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا ہوں، فقلت هل عندک شیء، میں نے کہا کچھ ہے؟ غربت تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی گھر والی سے کہا کچھ ہے؟ انی رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، آج میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ صحابہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، واللہ زبان کے کھلاڑی نہیں عمل کے بادشاہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر گھر والوں نے فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّن شَعِيرٍ، ایک جو کا سا، پرانے دور میں جیسے آج کل کلو آ گئے، ایک سا جو کا، فرمایا ہمارے پاس گھر میں یہی ہے۔ غربت دیکھو لیکن اسلام دیکھو۔ فرماتے ہیں پھر ایک اور لنا بہیمۃ داجن، ہمارے ہاں ایک بکری کا بچہ تصغیر ہے، بکری کا بچہ پالتو تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا آپ جو پیس لو اور ذبح تو داجن، میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے گھر والوں سے کہا آپ یہ گوشت دیگچی میں ڈالو اور آٹا تیار کرو، گوندھ لو، میں پیغمبر علیہ السلام کو لے کر آتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، قصہ اور کہانی نہیں، ہماری تربیت کے لیے، یقین کی درستگی کے لیے۔ جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آیا، فساررتہ، ساررتو عربی کہتے ہیں کان میں سرگوشی کی، آہستہ بات کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبحنا بہیمۃ لنا، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور میری گھر والی نے ایک سا جو اس کو بھئی آٹا پیس لیا ہے، اب آپ چلیں، تعال انت ونفر معک، آپ چلیں اور آپ کے ساتھ دو تین آدمی جو بھی آپ مناسب سمجھیں ان کو لے کر چلیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی، کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے۔ فرمانے لگے یا پیغمبر علیہ السلام اعلان کرنے لگے یا اہل الخندق ان جابرا سنا سورا، بھئی جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے، حی حلا بکم، چلو سب چلتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ وہ یہ بزرگ بھی 1000 تھے، وہم الف، 1000 تھے، اور پوزیشن کیا تھی؟ لبسنا 3 ایام لا نذوق ذواقا، فرماتے 3 دن گزر گئے تھے، کھانا تو دور کی بات، ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہیں۔ 3 دن یہ کیفیت مسلمانوں کی، لیکن دین ماشاءاللہ دیکھو، ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بھئی اب میں بھاگا بھاگا گھر والوں کے پاس گیا، بہرحال اختصار کے ساتھ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام تشریف لائے، اپنی لعاب مبارک آٹے پر لگائی ہے، دیگچی پر خود بیٹھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، صحابہ کو نکال کے دے رہے ہیں، سرید بنا کر شوربہ ڈال رہے ہیں، گوشت ڈال رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ بھئی 10 15 20 100 200 300 400، سبحان اللہ، 1000 لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، وہ بھی کام کرنے والے لوگ ہوں۔ 3 دن تک کوئی چیز چکھی نہیں تھی، یہ قصہ اور کہانی نہیں،
واللہ میں آپ کو حدیث عرض کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا کہ جب میں نے دیگچی سے وہ جو ڈھکن ہٹایا، دیکھا کہ سالن وہی ہے، آٹا بھی وہی ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا پیغمبر دیا ہے، کیسا پیغمبر دیا ہے۔ ایک عیسائی کا مناظرہ ہوا ہمارے مسلمان سے، بر صغیر کی بات ہے، بر صغیر میں ایک مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں طے کیا ہوا کہ بھئی عیسائی مسلمان سے کہنے لگے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ ہمارے ہاں شریعت میں ہمیں پہلے پارے کے آخری پیج پر اور تیسرے پارے کے آخری پیج پر، اگر 16 لکیر والا قرآن مجید لو، یا آخری رکوع میں ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم علیہ السلام، شیشہ علیہ السلام، بہرحال وما اوتی النبیون من ربہم، جتنا انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، جو صحیفے، جو کتابیں، سب کو ہم اپنے آنکھوں کا نور اور سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی پیغمبر کو نعوذ باللہ یہودیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہیں، نہ عیسائیوں کی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کریں۔ ہم تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ عیسائی کہنے لگے ہمارے جو پیغمبر تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم نے قرآن میں تیسرے پارے میں پڑھا ہے مختلف جگہوں پر کہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو فرماتے قم باذن اللہ، اٹھو، اللہ کی اجازت سے مردہ اٹھ جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ اب غور سے سنیں، مسلمان نے یہ عرض کیا سبحان اللہ، دیکھو جو مسلمان علماء سے مضبوط تعلق ہے، لکھتے ہیں یہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا۔ علماء سے جن مسلمانوں کا مضبوط تعلق ہے وہ متاثر نہیں ہوتے غیر سے۔ کیا ہوا؟ فرمانے لگے بھئی مردہ جو پہلے زندہ تھا، لازمی انسان تھا، وہ زندہ تھا، اور پھر ہمارا عقیدہ ہے اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ مردہ دوبارہ اٹھے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے، سور پھونکیں گے تو اس وقت سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو پہلے بھی زندہ تھا، بعد میں زندہ ہوگا، عالم برزخ والی جو حیاتی ہے اس میں مردہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا۔ یہ معجزہ بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جہاں بات آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کی، مقام کی، شان کی، تو کیا تھا؟ مدینہ طیبہ جب پیغمبر علیہ السلام گئے، یہ منبر کھجور کا ایک تنا تھا،
کھجور کا ایک تنا تھا، آقا علیہ السلام اس پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب عائشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا باقوم رومی، اس نے لکڑی سے ایک ممبر بنایا، لکھتے ہیں آج بھی وہی لکڑی والا ممبر ہے، 3 اس کے زینے تھے، اور جب وہ ممبر بنا پیغمبر علیہ السلام اس ممبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دینے لگے۔ واللہ بخاری شریف کی حدیث، وہ کھجور کا خشک تنا وہ رونے لگا۔ آقا علیہ السلام اترتے ہیں اور خشک تنا شکایت کر رہا ہے، آقا آپ کی جدائی میرے سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کی جدائی میرے سے برداشت نہیں ہو رہی۔ پیغمبر علیہ السلام اترے ہیں اور اسے راضی کیا ہے۔ وفی روایت نے یہ فرمایا قیامت میں بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے، اور مسجد نبوی کے ایک ستون میں آج بھی وہ تنا مدفون ہے۔ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ جس عظیم پیغمبر سے کھجور کے تنے حفاظت کرتے ہوں، واللہ مسلمان جوان اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے جنازے نکال کے گویا زبان حال سے نہیں زبان قال سے کہہ رہا ہے مجھے پیغمبر کی سنت محبوب نہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی پیغمبر علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور چاہو کہ اگر یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ایک ہی حل ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ گزشتہ جمعے پر بھی عرض کیا، آج پھر عرض کرتا ہوں، رجب سے پیغمبر علیہ السلام رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی مسجد میں ایک ترتیب بنائی ہے تاکہ اس ترتیب سے ہم بھی رمضان کی تیاری کر سکیں۔ ایک مختصر سا کورس رکھا ہے تاکہ قرآن مجید ہم تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں اور اس طرح ضروری جو قرآن مجید کے متعلق مسائل وہ سیکھ سکیں۔ عشاء کے بعد آدھا پونا گھنٹہ 3 دن یہ کلاس ہے، سب ساتھی اس نیت سے تاکہ رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں مسجد کے قریب آنا پڑے گا، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ معجزات کا موضوع آگے چلے گا۔ سب سے بڑا معجزہ معراج ہے اور قرآن ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے